السلام علیکم۔ جناح اسپتال کی تاریخ کا ایک سنسنی خیز پہلو یہ ہے کہ وہاں ماضی میں کئی بار پراسرار مخلوقات کے دیکھے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ کچھ گواہوں کے مطابق اسپتال کی پرانی عمارتوں میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہے اور بعض اوقات سائے جیسے غیر مرئی ہستیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کئی مریضوں اور عملے کے ارکان نے ایسی واقعات رپورٹ کیے ہیں جن کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں مل سکی۔ انہی میں سے آج میں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اگر کوئی کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی روشنیوں کا شہر، جہاں دن اور رات کا فرق محض گھڑی کی سوئیوں تک محدود تھا۔ اسی شہر کے مرکز میں جناح یونیورسٹی اپنے قدیم طرز تعمیر اور میڈیکل کی بہترین تعلیم کے لیے مشہور تھی۔ سینکڑوں طالب علموں کا خوابوں کا مرکز تھی۔ ان کی خواب دیکھنے والوں میں دعا فاطمہ بھی شامل تھی، ایک پرعزم اور ذہین لڑکی جو اپنی محنت اور لگن کے بل پر سب کی نظروں میں نمایاں تھی۔ دعا کی زندگی سادگی اور ذمہ داری سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا خواب ایک کامیاب ڈاکٹر بننا تھا، لیکن یہ خواب صرف اسی کے لیے نہیں، اس کی فیملی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے والد جو ایک سرکاری ملازم تھے، دن رات محنت کرتے تاکہ اپنی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات پورے کر سکے۔ دعا کی ماں جو گھریلو خاتون تھی، ہمیشہ اسی کے لیے دعائیں کرتی اور ہر وقت اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی۔ گھر میں دعا کی سب سے بڑی ہمراز اس کی چھوٹی بہن عائشہ تھی، جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی، اس کی باتیں سنتی اور اپنی بہن کو اپنا ہیرو سمجھتی۔ دونوں بہنوں کا رشتہ محبت اور اعتماد پر مبنی تھی، اور دعا ہمیشہ عائشہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی رہتی۔ دعا کا دن صبح سویرے یونیورسٹی جانے سے شروع ہوتا، جہاں وہ اپنی کلاسز میں شرکت کرتی اور مردہ خانے میں عملی تربیت کے لیے جاتی۔ رات کو وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی، جبکہ اس کی ماں اور بہن اس کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف رہتی۔ لیکن اس سادہ زندگی کے پیچھے قسمت ایک بھیانک موڑ لینے والی تھی، جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ جناح یونیورسٹی کا وہ حصہ جہاں پوسٹ مارٹم اور دیگر تحقیقی کام کیے جاتے تھے، ایک پراسرار اور سنسان جگہ تھی۔ دعا اور اس کے ساتھی طلباء نے اکثر وہاں عجیب کہانیاں سنی تھی، لیکن ان باتوں کو وہ محض لوگوں کے وہم کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ دعا کے لیے یہ جگہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی، مگر جلد ہی یہ جگہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک یاد بننے والی تھی۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کی ایک عجیب اور پراسرار خوف کے زیر سایہ گزرے گی، اور وہ بے خبر اپنی معمول کی زندگی گزار رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ قسمت اسے کس جانب لے جا رہی ہے۔ ایک سرد شام جناح یونیورسٹی کے مردہ خانے میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ دعا اور اس کے ساتھی میڈیکل طلباء اس دن پوسٹ مارٹم کی کلاس کے لیے وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے ایک لاش رکھی گئی تھی جو کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو کر بے جان ہو چکی تھی۔ یہ لاش ایک بے گناہ شخص کی تھی جسے کسی نے پہچانا نہیں تھا، اور اس کی شناخت کے لیے تمام ضروری تحقیقات کی جا رہی تھی۔ دعا نے لاش پر ایک نظر ڈالی اور اس کی حالت کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کڑک محسوس کی۔ اس کی جلد کا رنگ بھورا اور دھندلا ہو چکا تھا،
اور چہرے پر ایسی وحشت تھی جیسے وہ موت سے پہلے بھی کسی خوفناک تجربے کا سامنا کر چکا ہو۔ دعا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی کے طور پر پوسٹ مارٹم شروع کی۔ جب وہ اس لاش کے قریب پہنچی اور اس کے جسم پر چاقو رکھا، اچانک پورے مردے خانے کی بتیاں جھپکنے لگی جیسے کسی نے ان کو خاموشی سے آف کر دیا ہو۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دعا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس نے جلدی سے چاقو کو ہٹایا اور واپس کھڑی ہو گئی۔ کیا تم نے یہ محسوس کیا؟ دعا نے اپنے ساتھی ڈاکٹر حسان سے پوچھا، جو اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ حسان نے کندھے اچکائے۔ کیا محسوس کیا؟ کچھ نہیں۔ لیکن دعا کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو ہے، کچھ بہت عجیب تھا۔ جیسے ہی اس نے پھر سے لاش کی طرف نظر دوڑائی، اس کے جسم سے ایک عجیب سی روشنی کی جھلک دیکھی، جیسے کسی چیز نے اس کی جان سے باہر نکل کر اسے پوری طاقت سے جکڑ لیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ دعا نے خوف کے ساتھ کہا۔ حسان نے اس کا مذاق اڑایا۔ تمہاری نظر میں کوئی مسئلہ ہوگا دعا، تمہیں تھوڑا آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن دعا جانتی تھی کہ کچھ نہیں ٹھیک تھا۔ وہ مردہ خانے سے باہر نکلی اور اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ شور مچاتا تھا اور اس کے دل میں ایک خوفناک سوال گھوم رہا تھا، کیا یہ لاش واقعی مردہ تھی یا اس کے اندر کچھ اور تھا؟ دعا نے اپنے گھر واپس جانے کے بعد اس دن کی تمام تفصیلات اپنی ماں سے شیئر کی، مگر ماں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، یہ صرف تمہارے وہم کی بات ہو سکتی ہے بیٹا۔ لیکن دعا کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ محض وہم نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جو اس کی زندگی کے معمولات سے باہر تھا، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا تھا۔ دعا کے دل میں وہ خوف اب تک سرایت کر چکا تھا جو وہ اپنے احساسات میں چھپاتی جا رہی تھی۔ مردہ خانے کی حادثاتی خاموشی، وہ پراسرار روشنی اور وہ سرد ہوا کا جھونکا، سب کچھ جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ گھر واپس آ کر دعا نے خود کو اس خوفناک دن کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں شروع کر دی، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی بے چینی موجود تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، دعا کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے، جیسے کوئی اور اس کے ساتھ ہو۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ دعا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ دعا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے فوراً خود کو تسلی دی کہ یہ صرف اس کا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ کتاب میں غرق ہو گئی، مگر دروازہ پھر سے کھلا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو اس کے جسم کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ دعا نے کتاب بند کی اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی نظریں آئینے پر جمی رہ گئی۔ اس کا عکس جو پہلے صرف وہ دیکھتی تھی اب کچھ اور تھا۔ آئینے میں اس کا چہرہ دھندلا اور سیاہ ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کے اندر خوف کی ایک گہری کھائی کھود دی ہو۔ دعا نے کانپتے ہوئے آئینے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا عکس بے حرکت تھا۔ ایک لمحے میں اس نے سنا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ دعا، وہ آواز جانی پہچانی سی تھی، مگر اس میں کچھ غم اور کرب تھا۔ دعا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ آواز وہ کہانیوں میں سنتی آئی تھی جہاں روحیں کسی کے جسم کو جکڑ لیتی ہے
اور یہ آواز کسی پر روح کا قبضہ ہونے کا اشارہ تھی۔ کون ہے؟ دعا نے لرزتے ہوئے آواز نکالی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس کے کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ دل میں ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی بتیاں چمکائی، مگر کمرہ اتنا ہی سرد تھا جتنا پہلے تھا، اور آئینے کا عکس بدستور وہی تھا۔ دعا کے جسم پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں۔ اس کے پورے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ وہ خوف کے مارے گھبرا کر اپنے بستر کی طرف دوڑی، مگر اس کا ہاتھ دروازے کے قریب جاتے ہی ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، جیسے کسی نے اس کی طرف تیزی سے بڑھ کر اس کا گلا دبایا ہو۔ دعا کے گلے سے بے اختیار ایک خراش نکلی اور اس کے جسم میں گہری سستی سی آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ سایہ آیا، اور پھر وہ سایہ اس کے جسم میں غائب ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ جب دعا کی آنکھیں کھلی تو اسے اپنے کمرے کا ماحول معمولی نظر آیا، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ خوف ابھی تک موجود تھا، جو اس وقت کی حقیقت اور تصور کے درمیان سرک رہا تھا۔ دعا نے آہستہ آہستہ اٹھ کر آئینے کی طرف دیکھا، لیکن اب وہ خوفناک عکس غائب ہو چکا تھا اور آئینہ صاف دکھائی دینے لگا۔ مگر دعا کے دل میں یہ سوچ تھی کہ اس کا یہ خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ بس آغاز تھا۔ دعا نے کمرے کی بتیاں جلانے کے بعد خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو کر گلے میں پھنس گئی تھی۔ اس کا دماغ اور جسم ایک ہی وقت میں بھاگ رہے تھے، اور اس کے اندر ایک عجیب بے چینی کا سامنا تھا۔ وہ اس خوف کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا وجود اس پراسرار چیز کے زیر اثر آ چکا ہے۔ رات کا پہلا پہر آ چکا تھا اور دعا کی ماں شازیہ بیگم کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک محسوس چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دعا، تم ٹھیک ہو؟ شازیہ بیگم نے دعا کی حالت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی آواز میں ایک ہلکی سی تشویش تھی، لیکن دعا نے فوراً جواب دیا، جی ماں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ مگر شازیہ بیگم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اس کے دل میں ایک غمگین سی فکر جاگ رہی تھی۔ دعا، تم کچھ چھپا رہی ہو؟ ان کی آواز میں ایک گہری پریشانی تھی۔ تمہاری حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں کچھ ہوا ہے کیا؟ دعا نے آنکھوں سے کچھ چھپانے کی کوشش کی، لیکن شازیہ بیگم کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ اس کے جھوٹ کو پہچان گئی۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے دعا، تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دعا نے اپنی ماں کو جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں وہ خوف تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ماں، کچھ نہیں ہے، مجھے صرف تھوڑا آرام چاہیے۔ شازیہ بیگم نے دعا کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے کمرے کے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا، جیسے وہ جانتی تھی کہ دعا کو اس کی ماں کی موجودگی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے خوف کو جھیل سکے۔ دعا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ کیا اس کا جسم اب تک اس آسیب کے زیر اثر ہے، لیکن شازیہ بیگم کا خیال بھی کچھ اور تھا۔ ان کی نظر ایک مخصوص نوعیت کی تھی جو دعا کی موجودگی سے ہٹ کر کہیں اور جا رہی تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہو اور دعا کے اندر کی حالت کو محسوس کر رہی تھی۔
دعا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں اور تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ حادثہ کیا تھا اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شازیہ بیگم کی آواز میں ایک عجیب سے سناٹے کی گونج تھی۔ دعا نے ہونک کے مارے جواب دیا، ماں یہ سب کچھ میرا وہم ہے، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے۔ لیکن شازیہ بیگم کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، دعا تمہیں یاد ہے کہ جب تمہیں بچپن میں کبھی خواب آتے تھے تم ساری رات ڈر کر اٹھتی تھی اور تمہاری آنکھوں میں وہ ہیبت، وہ سچ مچ کا خوف ہوتا تھا؟ دعا نے سر ہلایا اور پھر شازیہ بیگم نے دھیرے سے کہا، بیٹا وہ خواب نہیں تھے، وہ اصل میں تمہارے اندر چھپی ہوئی کسی حقیقت کا حصہ تھے۔ تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری ماضی کی وہ پراسرار آوازیں کہاں سے آئی تھی؟ دعا کا دماغ ایک لمحے کے لیے جامد ہو گیا۔ اس کی ماں کی باتوں میں اتنی شدت تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹوٹ سی گئی۔ ماں کیا تمہیں یہ سب کچھ پتا تھا؟ شازیہ بیگم نے اپنی آنکھوں میں خوف کے آثار کے ساتھ کہا، میرے بیٹے تمہیں ابھی سمجھنا ہوگا، وہ حادثہ جو تم نے دیکھا وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، اور تمہیں اسے ختم کرنے کے لیے ہر قیمت پر لڑنا ہوگا۔ اسی لمحے دعا کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ سایہ دوبارہ نظر آیا اور وہ لرزتے ہوئے اپنی ماں کی طرف مڑ گئی۔ ماں یہ سایہ، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ شازیہ بیگم نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا اب ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تمہیں مدد کے لیے ہمیں کوئی اور چاہیے، اور وہ شخص حیدر۔ دعا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا خوف اس کے جسم و جان میں رچ بس چکا تھا۔ وہ اپنے اندر کی سیاہ موجودگی سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ لڑائی اس کے بس میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہے جو اس کے زندگی کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے، اور وہ چاہے کتنی بھی کوشش کرے اس سے بچ نہیں سکتی۔ شازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب اس کا آخری حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس نے ایک دن دعا کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹا اب مجھے تمہاری مدد چاہیے اور میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی ہوں۔ دعا نے چپ چاپ ماں کی باتوں کو سنا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ شازیہ بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، دعا حیدر ایک پراسرار شخص ہے اور میں اسے کافی سال پہلے جانتی ہوں۔ وہ ایک ایسی طاقت کے مالک ہے جو اس دنیا میں سے نہیں، اور اسے ہم نے اس وقت تک نہیں ڈھونڈا تھا جب تک تمہارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا تھا۔ دعا کی نظریں چمک اٹھی اور اس نے فوراً سوال کیا، ماں حیدر کون ہے؟ وہ کس طرح کی طاقتیں رکھتا ہے؟ شازیہ بیگم نے اس کی طرف ایک لمحہ خاموشی سے دیکھا، پھر کہا، حیدر ایک پراسرار شخص ہے، اس کی طاقتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں، وہ کہیں اور سے آیا تھا، وہ کسی جادوئی طاقت کا مالک ہے، اور اس کی موجودگی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں بلکہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے۔ جب میں نے تمہیں وہ سایہ اور عصیب کی علامات دکھائی تو مجھے حیدر کا خیال آیا۔ شازیہ بیگم کی باتوں سے دعا کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کی ماں ایک راز کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہو۔ اس نے ماں سے مزید سوالات کیے، تو پھر ہم حیدر کو کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ شازیہ بیگم نے سر جھکا کر کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں لیکن یہ راستہ تمہارے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اس کے بعد شازیہ بیگم نے دعا کو بتایا کہ حیدر کا گھر ایک قدیم علاقے میں تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے تک وہ رہتا تھا۔ شازیہ بیگم اور حیدر کا تعلق بھی کچھ عرصے تک رہا تھا، مگر پھر حیدر کہیں غائب ہو گیا تھا۔
دعا اور اس کی ماں نے اس کا پتہ چلانے کا فیصلہ کیا اور حیدر کے پچھلے علاقے کا رخ کیا۔ جب وہ اس کے پتے پر پہنچے تو وہ جگہ ویران سی نظر آئی۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ حیدر وہاں سے کافی عرصہ پہلے شفٹ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب 2 گلیاں دور رہتا ہے۔ دعا اور اس کی ماں نے فوراً اسی نیا جگہ کا رخ کیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ حیدر کے نئے گھر تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بوڑھا شخص باہر آیا جس نے کہا، تم لوگ حیدر کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شازیہ بیگم نے کہا، ہاں، ہم اسی کے تلاش میں ہیں، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا، وہ یہاں ہے، لیکن وہ تمہیں ضرور مدد دے گا۔ اس کا راستہ ایسا ہے کہ تمہیں سمجھنا ہوگا۔ بوڑھا شخص حیدر کے کمرے کی طرف لے آیا اور شازیہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ سامنے حیدر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں گہرائی اور راز چھپے ہوئے تھے۔ اس کے لباس میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا کا شخص ہو۔ حیدر، شازیہ بیگم نے نرم آواز میں کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے دعا کو بچانے کے لیے۔ حیدر نے چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم پھر واپس آ گئی اور تمہاری بیٹی کے لیے اب مجھے آنا ہی تھا۔ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، وہ جن جو دعا کو ستا رہا ہے یہ بہت طاقتور ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس کا مقابلہ کیسے کروں۔ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا، وہ جن تمہاری بیٹی کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی گہرائی تک جانا ہوگا۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا، تبھی تم کامیاب ہوگی۔ حیدر کی باتوں سے شازیہ بیگم اور دعا دونوں کو ایک عجیب سکون اور اعتماد کا احساس ہوا، جیسے ان کے سامنے ایک نئی امید کی کرن جلی ہو۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دعا اور اس کی ماں شازیہ بیگم کے دلوں میں ایک عجیب سی اضطراب کا سامنا تھا۔ حیدر کی موجودگی میں بھی جیسے کوئی غیر انسانی قوت تھی جو ان کے وجود کو گھیرے ہوئے تھے۔ دعا کا جسم اور ذہن دونوں تھک چکے تھے اور اس کے اندر وہ جن ابھی بھی اپنی طاقت دکھا رہا تھا، ہر لمحہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ حیدر نے دعا کو تسلی دی کہ وہ اس کی مدد کے لیے یہاں ہے اور اس کی طاقتوں کا استعمال کر کے وہ اس جل سے نجات دلائے گا۔ لیکن اس نے پہلے شازیہ بیگم سے کہا، تم دونوں کو اب کمرے سے باہر جانا ہوگا، یہ لڑائی صرف میں ہی لڑ سکتا ہوں۔ دعا کی ماں نے حیدر کی بات مانتے ہوئے خود کو کمرے سے باہر کر لیا اور اندر صرف حیدر اور جن کی موجودگی تھی۔ دعا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں خوف سے چمک رہی تھی، لیکن حیدر نے اسے کہا، بیٹا، تمہیں اپنے اندر کی طاقت پہچاننی ہوگی، تمہاری کمزوری ہی تمہیں جکڑ رہی ہے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، حیدر نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ اسی کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکلنے لگی اور پھر وہ ایک پراسرار لہجے میں بولا، آجا، میں تجھے تیری جگہ دکھاتا ہوں۔ کمرے کے اندر ایک دم ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا، جیسے پورا ماحول ہلنے لگا ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم پڑ گئی اور اچانک ایک خونخوار آواز سنائی دی، تم کون ہو؟ حیدر، تم میرے راستے میں کیوں آ گئے؟ یہ آواز اتنی غصے میں تھی کہ کمرہ لرز اٹھا اور پھر ایک سیاہ سایہ زمین سے بلند ہوا۔ اس کی شکل انسانی نہیں بلکہ ایک بدشکل جن کی تھی۔
جس کی آنکھوں میں خون کی سرخی تھی اور جسم سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ تمہاری طرح کے جال میں پھنسنا چاہتا تھا۔ حیدر نے بڑی سکون سے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک اٹھی۔ میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں، تمہاری تکلیف اور تمہاری غصے کی اصل وجہ بھی، لیکن تمہیں خود کو اس درد سے آزاد کرنا ہوگا اور میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ جن کی ہنسی ایک زہر زبانی مسکراہٹ بن کر پھیلی۔ کیا تم مجھے سمجھا سکتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ میں تو تمہارے جیسے انسان کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں خود کو بدلوں۔ حیدر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں بس تمہاری حقیقت سے پردہ اٹھا دوں گا تاکہ تمہیں اپنی حقیقت کا علم ہو جائے۔ تمہاری تکلیفیں تمہارے اندر کی جنگ ہے اور تم اسے ختم کرنے کے لیے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ جن کی صورت غصے سے مزید بدلی اور اس کے جسم سے ایک دھندلا سیاہ دھواں نکلا جس نے کمرے کو گھیر لیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار آواز نکلی، تمہاری دنیا میں تمہارے جیسے بے وقوف طاقتور نہیں ہوتے۔ میں تمہیں اور تمہارے سارے راز فنا کر دوں گا۔ حیدر نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور ایک گہری آواز میں کہا، یہ تمہاری آخری جنگ ہوگی۔ جن تمہیں تمہاری اصل حقیقت سے آشنا کرنا ہوگا اور تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ پھر حیدر نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بے نظیر روشنی نکلی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور ہاتھ میں ایک قدیم کتاب تھامے ہوئے تھے اور اس کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے جیسے کوئی جادو کی زبان بول رہا ہو۔ جن کے جسم میں سیاہ دھواں اور زیادہ پھیل گیا اور اس کی شکل مزید بدصورت ہو گئی، جیسے وہ سچ میں کسی دوسرے جہان سے آیا ہو۔ تمہیں تمہاری تقدیر کا پتہ چلے گا جن۔ حیدر کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کمرہ کانپ اٹھا۔ پھر اچانک جن کی شکل بدلنے لگی اور اس کی طاقت ایک دھند میں تحلیل ہونے لگی۔ جن کا جسم سیاہ دھوئے میں تبدیل ہو گیا اور حیدر نے اس کی طرف ایک طاقت اور جادو پھینکا۔ جن کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی اور اس کا پورا وجود جیسے بکھر کر فنا ہو گیا۔ دھندلا سا ایک سایہ باقی رہ گیا اور پھر وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور فضا میں ایک سکون آ گیا۔ حیدر نے اپنی آنکھیں کھولی اور دعا کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ یہ تمہاری جنگ کا اختتام تھا دعا، اب تم آزاد ہو۔ دعا کی آنکھوں میں شک اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ ابھی تک اس خوفناک تجربے کا اثر جھیل رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ چکی تھی، جیسے وہ اب زندگی کے نئے سفر کے لیے تیار ہو۔ اور اس کے بعد دعا ان جنات سے آزاد ہو گئی اور اس نے اور اس کی ماں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔